السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دورہ قرآن کے سلسلے میں 13واں پارہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور اس کے اہم پوائنٹس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ پچھلے پارے میں ہم چونکہ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور 12ویں پارے کا جو ہم نے اینڈ ہوا تھا اس بات پہ کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے رہائی پا گئے اور انہوں نے اپنی بے گناہی کا بھی ثبوت دے دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا سب کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے اور مکاری اور جو ڈولے ڈالنے والے کام تھے اور بدی کی طرف بلانے کی دعوت عزیز مصر کی بیوی نے دی تھی اور اس طرح وہ پاک اور صاف ہو کر باہر آئے قید خانے سے۔ اب جو 13ویں پارے کا جو شروع ہو رہا ہے وہ اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ نفس تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس ہے وہ تو بدی پر اکساتا ہے، یعنی نفس کی حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے ادھر کہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اصل میں اس کو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اللہ ما رحم ربی، کہ جس کے اوپر رب کی رحمت ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر انسان اپنے نفس کی برائی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت نیک پاک ہوں یا میں بالکل اتنا میں اسٹرانگ ہوں کہ مجھے کوئی غلط راستے پر چلا نہیں سکتا یا مجھے پھسلا نہیں سکتا یا میں غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی انسان کو یہ زوم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے تو دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نفس ہے وہ بدی پر ہی اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ انسان برائی سے بچ جاتا ہے۔ بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ پھر بادشاہ نے کیا کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یعنی یہ بادشاہ کی طرف سے کھلا اشارہ تھا کہ آپ کو ہر ذمہ داری کا منصب سونپا جا سکتا ہے، یعنی اتنے آپ امانت دار ہیں کہ آپ کی امانت پر پورا بھروسہ۔ اتنی بڑی بات ہے نا کہ کسی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی امانت کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ اور یوسف نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اچھا، اب اس فکرے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اس فکرے سے یہ جو انہوں نے کہا کہ ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، اس فکرے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ نوکری کی درخواست ہے جو کسی دنیا کے طالب نے وقت کے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی جھٹ سے پیش کر دی ہو۔ یہ کوئی نوکری کی درخواست نہیں ہے، در حقیقت یہ اس انقلاب کا دروازہ کھولنے کے لیے آخری ضرب تھی جو حضرت یوسف کی اخلاقی طاقت سے پچھلے 10-12 سال کے اندر نشو و نما پا کر ظہور کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اور اب حضرت یوسف آزمائشوں کے ایک طویل سلسلے سے گزر کر آ رہے تھے۔ یہ آزمائشیں کسی گمنامی کے گوشے میں پیش نہیں آئی تھیں، بلکہ بادشاہ سے لے کر عام شہریوں تک مصر کا بچہ بچہ ان سے واقف تھا۔ ان آزمائشوں میں انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ امانت، راست بازی، حلم، ضبط نفس، عالی ظرفی، ذہانت اور فراست اور معاملہ فہمی میں کم از کم اپنے زمانے کے لوگوں کے درمیان تو اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ یعنی ان کے اندر ایسے اچھے اخلاق
جو لوگوں کے سامنے واضح ہو کر سامنے آ گئے تھے، اور ان کے جو دل تھے لوگوں کے وہ ان کے لیے مسخر ہو چکے تھے. یعنی یہ وہ وقت تھا، بادشاہ ان کے آگے ہتھیار ڈال چکا تھا. ان کا حفیظ اور علیم ہونا اب ایک دعویٰ نہیں تھا کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں، یعنی اور علیم ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس اس چیز کا علم ہے، میں جانتا ہوں اس رموز و اوقاف کو، اس کے سارے رموز و اوقاف، سیاست کے سارے ٹرمز کو میں جانتا ہوں، اقتدار کے سارے طور طریقوں مجھے معلوم ہے. یعنی اب صرف اتنا ہی تھا کہ حضرت یوسف اپنے منہ سے خود کہہ دیں کہ ہاں میں راضی ہوں اس کام کے لیے، اور میں ہی سوٹ کرتا ہوں اس وقت اس کام کے لیے کہ مجھے اقتدار دے دیا جائے. سبحان اللہ، کہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے کہاں اٹھا دیا حضرت یوسف کو، کدھر گرایا تھا، بھائیوں نے کہاں گرایا تھا، اور اللہ نے کہاں اٹھا دیا. یہ اتنی بڑی بات ہے نا جس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اٹھاتا ہے نا اسے کوئی گرا نہیں سکتا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اس طرح کی يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہتا تھا، مطلب پورا اس کو اختیار تھا، وہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے. یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سرزمین مصر میں جگہ عطا فرمائی، اور گویا اس کامل تسلط اور ہمہ گیری اقتدار کا بیان ہے جو حضرت یوسف کو اس ملک پر حاصل تھا، پورا کا پورا اقتدار حاصل تھا. اور ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں نہیں مارا جاتا. پھر اس کے بعد اگلا جو شروع ہوتا ہے ٹاپک، وہ تقریباً اگلے 7-8 برس کے بعد کا جو ٹاپک ہے وہ شروع ہو گیا ہے، کہ جہاں سے بنی اسرائیل کے مصر منتقل ہونے، حضرت یعقوب کے اپنے گمشدہ صاحبزادے کا یعنی بیٹے کا پتہ ملنے کی ابتدا ہوتی ہے. بیچ میں جو واقعات ہیں وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ خواب والی پیش خبری کے مطابق حضرت یوسف کو حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے. یہ جیسے خواب میں آیا تھا نا اس بادشاہ کو، اسی طرح پہلے 7 سال جو تھے نا یوسف کی حکومت کے، وہ بڑی خوشحالی میں گزرے. اور ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ بتا چکے تھے، یعنی وہ کہہ چکے تھے کہ آپ اس طرح کرنا. اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر میں نہیں آیا تھا بلکہ آس پاس کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے. شام، فلسطین، شرق اردن، شمالی عرب، سب جگہ خشک سالی کا دورہ تھا. ان حالات میں یوسف کے دانش مندانہ انتظام کی بدولت صرف مصر ہی وہ ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلہ کی افراد تھی، یعنی غلہ وہاں پر موجود تھا. یعنی پورے علاقوں میں قحط تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، لیکن صرف مصر تھا. وہ کس لیے کہ حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا تھا اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور انہوں نے اسی طرح پھر کیا تھا جس طرح انہوں نے بادشاہ کو سمجھایا تھا، لیکن وہ بادشاہ نے سارا کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا. اور پھر حضرت یوسف نے اسی طریقے سے انتظام کیا، اس طریقے سے سارا چیزوں کو سیو کیا، اور پھر ان کو بعد میں انہوں نے نہ صرف مصر میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی لوگ آئے تھے ملکوں سے غلہ لینے کے لیے، اور انہوں نے وہاں پر دیا تھا. دوسرے ملکوں سے بھی جو لوگ آئے تھے ان کو بھی غلہ وہ دیتے تھے. اب یہاں پر جو شرور ہے وہ یہاں آیت نمبر 58 سے کہ وجاء اخوات یوسف، کہ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اور اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. ظاہر ہے وہ سامان جو تھا وہ افراد کے حساب سے دینا ہوگا نا. تو پھر انہوں نے پوچھا اور کتنے افراد ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اتنے افراد ہیں، باپ بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے. تو پھر وہ کہتے ہوں گے ان کو کیوں نہیں لے کے آئی، پھر ان کے حصے کا بھی سامان دیا. پھر کہا کہ آئندہ سے جب آؤ گے نا تو اس کو لے کے آنا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں رکھ دو. یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا مال
آیا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے۔ اسی طرح ہوا جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے آئیں۔ یہ وہ بھائی تھا جو حضرت یوسف کا بھائی تھا، بنیامین اس کا نام تھا، اور یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور باقی جو تھے وہ دوسری ماں کے تھے، یعنی وہ ستیلے تھے، اور اس کی حفاظت کی ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ وہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پھر ان کو کس بات پر اندازہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ پر ہی۔ یعنی پھر انہوں نے جب اپنا مال کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد یعنی سامان لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارش تو زیادہ بھی لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، یعنی وعدہ نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے اپنے اپنے پیمان دے دیے۔ یہاں پر حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ یعنی تدبیر اور توکل کے درمیان یہ ٹھیک توازن جو تم حضرت یعقوب کے مذکورہ بالا اقوال میں پاتے ہوئے دراصل علم حقیقت کے اس فیضان کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر ہوا تھا۔ یعنی ان سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لیتے ہیں کہ ستیلے بھائی کی حفاظت کریں گے، مگر دوسری طرف ہر آن یہ بات ان کے پیش نظر ہے کہ اس کا بار بار اظہار کرتے ہیں کہ کوئی انسانی تدبیر اللہ کی مشیت کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی اگر اللہ کی اللہ کی اگر مشیت ہے نا تو اس کو کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ دراصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے اور بھروسہ اپنی تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ ہی کے فضل پر ہونا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ تدبیر اپنی کرو لیکن بھروسہ اس پہ نہیں کرو، یعنی اور بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تدبیر کر کے نا بھروسہ بھی تدبیر پہ کر لیتے ہیں، یا تدبیر کرتے ہی نہیں ہیں۔ دو طرح کے غلط کام کرتے ہیں ہم، یا تو تدبیر کرتے ہیں اور بھروسہ بھی تدبیر پہ کرتے ہیں، یا پھر تدبیر نہیں کرتے اور بھروسہ اور سارا کچھ بھروسہ اللہ پہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تدبیر نہیں کرتے۔ دونوں کام کرنے چاہیے، تدبیر خود کریں اور بھروسہ اللہ پر کریں۔ یہ ہے ایک صحیح مومن کا طرز عمل، اور یہی ان کا بھی تھا۔ پھر یہ لوگ جب حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا ہوا ہے، اب تو ان باتوں پر غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس طرح ان کو اپنا بھائی مل گیا۔ پھر حضرت یوسف نے کیا کیا کہ ان بھائیوں کا سامان جب لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، یعنی اپنا جو پیالہ تھا وہ کوئی عام پیالہ تو نہیں تھا، ظاہر دربار کا پیالہ تھا، خاص ہی ہوگا۔ تو پھر ایک پکارنے والے نے کہا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو لے کر آئے گا اس کو ہم انعام دیں گے۔ ان بھائیوں نے کہا بھی ہم تو ایسے بالکل بھی نہیں ہیں، نہ ہم چوریاں کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان سے چیز نکلے وہ خود ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی جس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیالہ نکلے گا نا اس کو ہی رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ اس وقت جو شریعت ابراہیمی میں تھا نا قانون چوری کا، وہ انہوں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو پھر اپنی اسی کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا چوری ہوئی ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائیوں سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے یوسف کی مدد کیسے کی؟ اپنی تدبیر سے۔ اس کا ایک کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور یہ ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔
پھر اسی طرح وہ جب انہوں نے کہا کہ ہاں بھائیوں نے بلا آگے سے کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی نے چوری کی ہو، کیونکہ اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یعنی اس حضرت یوسف کے سامنے اتنا بڑا الزام لگا دیا، لیکن اس وقت وہ چپ کر گئے. پھر اس نے کہا کہ پھر بھائیوں نے کہا کہ اس کا باپ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، آپ اس کی جگہ پہ نا ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی دوسرے کو رکھ لوں، جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. پھر اسی طرح وہ مایوس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، ہم تو والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ، اور ان کو اب یاد آ گیا کہ ہم نے یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کی ہے، اب کیا ہوگا. جو سب سے بڑا تھا نا، اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے دیکھا نہیں ہے، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے اب وہ وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی خبریں کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے. پھر اس کے بعد جناب جی کیا ہوا کہ جب باپ نے یہ داستان سنی تو انہوں نے کہا کہ دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات کو بہت سہل کر دیا، اچھا اب اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. یعنی یہاں پھر ان کا صبر دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے پھر صبر کر لیا. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. صبر بھی تھا اور یقین بھی تھا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے کٹا جا رہا تھا اور آنکھیں اس کی سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے یا اپنی جان ہلکان کر دیں گے. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ بہت پیاری دعا بھی ہے کہ میں اپنے پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ جس جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. پھر اس نے کہا کہ جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. کتنی زیادہ امید، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کو مایوسی نہیں ہے. پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اور ہم اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہیں کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور پھر فلما فصل، پھر اس نے کیا کیا کہ کہا جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ. یعنی انہوں نے پھر اتنی اپنے اوپر زیادتی ان کی ہوئی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا، معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم. اور جب مکہ فتح ہوا تھا نا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. تو اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا جی، جب یہ قمیض لے کے ادھر سے چلا ہے نا قافلہ، تو کنان میں باپ بیٹھا تھا. اس نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یعنی اتنا پہلے تو نہیں آئی، اللہ کا حکم ہوا تو آئی نا. پہلے بھی تو محسوس کر سکتے تھے لیکن ان کو اب محسوس ہونی شروع ہوئی کہ جب اللہ کا حکم ہوا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کہنا کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. تو گھر والے بولے کہ اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی. تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے. پھر اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. پھر یوسف کے خواب کی جو تعبیر تھی نا
وہ ہو گئی، یعنی وہ خواب جو تھا وہ سچا ہو گیا۔ وہ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ پھر شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک کے، یہ تھا وہ خواب جو ان کو آیا تھا۔ یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ فساد ڈالنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیریں ہیں نا وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے، ہم کوتاہ نظر ہیں، ہمیں تو وہ نظر آتا ہے جو سامنے ظاہری ہے، لیکن جو اللہ کی تدبیریں ہیں نا وہ غیر محسوس ہیں، ان کو کوئی محسوس نہیں اس طرح کر سکتا کہ ہاں یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ برا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے، ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اندر سے کر کیا رہے ہیں، اللہ کی تدبیر ہے کیا، اللہ ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات آزمائشیں آتی ہیں کسی شخص پر اور وہ ان آزمائشوں کی وجہ سے وہ شخص بھی سوچتا ہے یا اس کے ارد گرد والے سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر کیوں اتنی آزمائشیں ہیں، اس کا اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس آزمائشوں کے ذریعے سے اس کے درجے بلند کر رہے ہوں یا اس کے لیے کوئی رستے ہموار کر رہے ہوں، وہ والے جو ان آزمائشوں کے بغیر ہموار نہ ہونے ہوں، کیونکہ آزمائش جب آتی ہے نا، سختی آتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، جب تپتا ہے نا لوہا، سونا جب تپتا ہے نا تو کیا بنتا ہے، کندن بن جاتا ہے۔ پہلے تو تپتا ہے نا، جلتا ہے، جلایا جاتا ہے آگ کے اندر، بھٹی کے اندر اس کو تپایا جاتا ہے، پھر جا کے وہ کہیں کندن بنتا ہے۔ تو اسی طرح پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ آزمائشیں بھیج کے اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا اس کو تدبیریں کر رہے ہوں، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ بہت پیاری دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں پر اب یہ قصہ سنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ قریش جو ہیں ان کی ہٹ درمی یعنی یہاں پر بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں، کتنا بھی تم ان کو یعنی بتاؤ سمجھاؤ، اور فرمایا کہ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ رعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 13 کہ فکر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ کے لفظ میں سے نکلا ہے، اور ظاہر ہے یہ بھی علامت کے طور پر اس کا نام رعد رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اس صورت کے اندر جو شروع میں ہی بتایا گیا یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ آسمان کو سہاروں کے بغیر کھڑا کیا، قائم کیا ہے جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے، پھر اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، پھر اس نے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو دوسرے سے متصل ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیت
مٹیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ گہرے ہیں کچھ دوہرے ہیں، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی، یعنی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنا طریقہ نہیں بدل دیتا۔ اپنے طریقے بدلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت بدلتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور تمہارے سامنے یعنی ایسی بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں، تم ڈرتے بھی ہو اور تمہیں امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے اور بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ یہ جو آیت کا حصہ ہے نا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بجلی چمک رہی ہو، کڑک رہی ہو بہت زیادہ، تو یہ والا جو حصہ ہے اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے محفوظ رکھتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، کہ وہ جو بادل ہیں، بادلوں کی جو گرج ہے تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، من خیفتی، اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کے یہاں پر یہ بھی وجہ بتائی گئی ہے یہاں پر بتانے کی کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی لرزتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ جو مشرکین تھے نا وہ ہر زمانے میں ہی فرشتوں کو دیوتا اور معبود قرار دیتے تھے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کہ وہ ان کو تم شریک کر رہے ہو نا، تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے جلال سے کانپتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک مثال دی گئی ہے جو حق اور باطل کی بھی ہے، اور جہاں اور پانی کی مثال سے اس کی مثال دی گئی ہے کہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، جس کا جتنا ظرف تھا نا وہ لے کر چل پڑا۔ پھر جیسے سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ دانتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے یعنی فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ یعنی یہاں پر علم وحی کی مثال ہے، بارش کی مثال سے، یعنی بارش کے پانی کی جو مثال ہے وہ علم وحی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اسی طرح وہ علم آیا، اور ندی نالے جو ہے نا وہ انسان ہے، کہ جس طرح ندی نالا کوئی کس طرح کا ہوتا ہے اور کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق، جتنا جس کا ظرف ہے نا اس نے اتنے کے مطابق اس کو لے کر چل پڑنا ہے۔ اور اسی طرح انسان ہے کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ اس علم کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اس کی جو وحی کا علم، ظاہر ہے کتاب کے ذریعے سے ہی آیا نا، کتاب ہی ہے نا وحی کا جو علم ہے، تو اس کتاب کو اپنے ظرف کے مطابق لے لیتا ہے۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، یعنی جھاگ وہ چیز ہے جو کہ اڑ جاتی ہے، نقصان والی چیز ہے، جو فائدہ مند چیز نہیں ہے وہ جھاگ ہے، وہ اڑ جاتی ہے۔ ہاں جو فائدہ مند ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، یعنی اس کے لوگوں کے دل کے اندر وہ ٹھہر جاتا ہے، وہ اس کا پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے اور نہ لانے والے برابر نہیں ہو سکتے، بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہوا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، نصیحت بھی ہر کوئی نہیں قبول کرتا۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے، یعنی ہم پڑھ تو جاتے ہیں لیکن ہم غور نہیں نہ کرتے کہ نصیحت تو صرف دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ آپ نصیحت کریں، ایک نصیحت آپ کسی 2 افراد کو کر دیں، دونوں کا جو ہے نا وہ لیول جو ہے فرق ہو، ٹھیک ہے نا، جو سمجھدار بندہ ہوگا نا وہ نصیحت قبول کرے گا، جو بے وقوف ہوگا، کم عقل ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ نصیحت قبول نہیں کر سکتا۔ تو نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب ان کا جو آگے سے طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو قائم برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے اسے برقرار رکھتے ہیں، یعنی وہ تمام معاشرتی اور تمدنی روابط
رابطے جن کی درستگی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح منحصر ہے، ان تمام کو وہ برقرار رکھتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ کہاں کہاں انسان جڑا ہوا ہے، کن کن رشتوں کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہے، ان تمام رشتوں کو وہ برقرار رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر تو دوستیاں کر رہے ہیں، اور جن رشتوں کو قائم کرنا ہے، جو خون کے رشتے ہیں، جو ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کبھی نسب کے رشتے ہوتے ہیں، کبھی خون کے ہوتے ہیں، کبھی سسرال کے رشتے ہوتے ہیں، ان سارے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا اور برقرار رکھنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی صبر کس لیے کرتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جذبات اور میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں۔ خدا کی نافرمانی میں جن فائدوں اور لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے، انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے کہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن مزے کے نظر آ رہے ہیں، فائدے نظر آ رہے ہیں، لذتیں نظر آ رہی ہیں، تو چھوڑ نہیں دیتے اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جن جن نقصانات اور تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے، انہیں برداشت کرتے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی در حقیقت صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رضائے الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا ہے۔ یہی تو ہے اصل میں امتحان، یہی تو ہے کہ اس کو صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا کر دے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں، اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہم اپنے آپ کو قابو کرنے والے ہوں، ہم زبان کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے میلانات کو ہم قابو کرنے والے ہوں۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی وہ بدی کے مقابلے میں بدی نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو مشکل چیز ہے۔ اب برائی کے مقابلے میں برائی کرنا تو آسان ہے کہ ہاں اس نے بھی میرے ساتھ برا کیا، میں بھی اس کا برا کر لوں گا، بات ختم۔ اصل امتحان کہاں ہے کہ جب کوئی برا کر رہا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، یہ ہے۔ اور وہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرتے ہیں۔ پھر آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، آمین۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ خود بھی اس میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ فرشتے ہر طرف سے ان کے لیے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے۔ پھر کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، اور جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جب زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، نپا تلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وسیع اور کھلا دیتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رزق کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ ہاں میرا رزق تو اللہ نے ہی دینا ہے، آئے گا تو مل جائے گا۔ نہیں، پھر وہی بات کہ تدبیر کرے پھر بھروسہ کرے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے وہ تدبیر اپنی کرے پھر اللہ پر بھروسہ کر دے کہ چلو ٹھیک ہے میری تدبیر ہے، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، کرتے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دروازے خود ہی کھولتے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو دلوں کا اطمینان ہے نا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو، نبی کی دعوت کو مان لیا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ یعنی دل کب چین پاتے ہیں؟ دل کسی چیز سے چین نہیں پاتے۔ آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں کہ ہر چیز مل جائے گی، دل کو اطمینان نہیں ملے گا۔ دل کو اطمینان کس سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اور جب آپ دیکھا کریں اپنی زندگی میں کہ جب کبھی آپ بہت زیادہ بے چین ہوں، پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے، دل کیوں نہیں لگتا، دل کیوں نہیں کہیں ٹھکتا، کیوں پریشانی رہتی ہے ہر وقت، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی یاد نہیں ہے، دنیا بسی ہوئی ہے ہمارے دلوں میں، دنیا کی پریشانیاں لے کے بیٹھے ہیں، اسی لیے دل پریشان اور بے اطمینان ہے۔ اللہ کی یاد جو ہے وہی دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اس میں سب سے پہلے کتاب کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست بھی ہے اور مزاج میں آپ محمود بھی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے، شکر گزار بنو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا، إِنَّ عَذَابِي شدید، تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی پیاری بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ شکر کا نتیجہ کیا ہے؟ مزید نعمتیں۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نعمتیں بڑھیں تو شکر کرنا شروع کر دیں، دل سے شکر کریں، کوئی چیز چلی بھی جائے تب بھی شکر کریں، الحمدللہ علی کل حال کہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دے گا۔ پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے کہ فرمایا گیا کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے، کشجرۃ، ایک ایسے درخت کے ساتھ، طیبۃ، جو اچھی ذات کا ہے، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں جو ہیں نا وہ زمین میں گہری جمی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اب کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ بات، مگر اس سے مراد ہے وہ سچا قول یعنی حق اور عقیدہ صالح جو سراسر حقیقت اور راستے پر مبنی ہو۔ اور عقیدہ قرآن مجید کی روح سے وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار ہو، انبیاء اور آسمانی کتابوں کا اقرار ہو، اور آخرت کا اقرار ہو، کیونکہ قرآن انہی امور کی بنیادی صداقتوں کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، یعنی ان چیزوں کو ہی وہ بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ اور اس کی مثال ایسی جیسے ایک اچھی ذات کا درخت ہو جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اور پھر ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے۔ یعنی وہ ایسا بار آور اور نتیجہ خیز کلمہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے گا، اللہ اس کو ہر آن اس کے نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ پیدا کرتا ہے، یعنی وہ جو کلمہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فکر میں سلجھاؤ پیدا کرتا ہے، طبیعت میں سلامتی پیدا کرتا ہے، مزاج میں اعتدال اور سیرت میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اخلاق میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے، روح میں لطافت پیدا کرتا ہے، اور جسم میں طہارت و نظافت، برتاؤ میں خوشگواری، یعنی رویے کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر خوشگوار ہو جاتے ہیں، معاملات کیسے ہو جاتے ہیں؟ بالکل درست، راست باز، سچے معاملے، اور کلام میں سچائی، اور قول و قرار میں پختگی، اور معاشرت میں حسن سلوک، اور تہذیب میں فضیلت، اور اس کے بعد سیاست میں دیانت، یعنی سیاست کیسی ہوگی پھر؟ دیانت والی، جنگ میں کیسی؟ شرافت، اور صلح میں خلوص، اور عہد و پیمان میں وثوق یعنی مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا کلمہ ہے، اور پھر اس کی یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اسے سبق سیکھیں۔ اور پھر کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ضد ہے، کلمہ طیبہ کی ضد ہے، یعنی اس کا اطلاق ہر خلاف حقیقت بات پر ہوتا ہے، ہر خلاف حقیقت قول پر ہوتا ہے، یعنی باطل عقیدہ، یعنی وہ عقائد جو انسانوں نے خود بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عقائد نہیں آئے ہیں، وہ کلمہ خبیثہ ہیں۔ اور ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین تک گئی ہوئی ہیں، کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ، جڑ جتنی مضبوط ہوگی درخت کی اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا، اس کو ہلا ہی نہیں سکتا۔ اور جو جڑ جس کی ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا سطح، جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، تو پھر اس کی کوئی ویلیو ہے؟ یعنی اس عقیدے کی، اس بات کی، اس قول کی، اس نظام کی، اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ وہ کیسا ہے؟ وہ کلمہ خبیثہ ہے جو اور اس کے اندر کوئی استحکام ہے ہی نہیں، بھلے دیکھنے میں وہ کتنا اٹریکشن فل لگے، دیکھنے میں لوگ کتنا اس کو فالو کر رہے ہوں، لیکن اس کے اندر استحکام نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو دعا کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پھر وہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جی میرا اس بے آب و گیا وادی میں
میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، یہ مقصد ہے میرا، اور لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، یعنی لوگ ادھر بھاگے چلے آئیں اس طرف، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اور پھر فرمایا کہ شکر کیا اس بات پہ کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے دیے، اور پھر فرمایا کہ اے پروردگار ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے رب میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے جو ہمیں شعور کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے رب ہماری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ اتنی پیاری دعا ہے، اس کو شعور سے مانگا کریں، اس ہر نماز میں مانگا کریں، نمازوں کے بغیر بھی مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ہمارے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا پر اپنا اختتام کرتے ہیں پارے کا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔